بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار فقال لی یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ قلت اللہ ورسولہ اعلم قال حق اللہ علی العباد ان يعبدوا ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق علیہ. محترم حاضرین، حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر ہماری گفتگو اور درس جاری تھا. جو حدیث ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی، یہ گزشتہ 2 درسوں سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھا تو مجھ سے کہا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں کے پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تب آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں کے پر یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے اسے عذاب نہ دے. تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس بات کی بشارت خوشخبری نہ دے دوں؟ تو آپ نے کہا کہ نہ انہیں خوشخبری مت دو، ورنہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے. اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا. اس حدیث کے ضمن میں حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے 24 مسائل کا تذکرہ کیا ہے. 24 مسائل، جن میں سے 10 مسائل کے پر گزشتہ دروس میں گفتگو ہو چکی ہے. اب 11واں مسئلہ اس حدیث کے ضمن میں جو وہ اخذ کر رہے ہیں کہ آیت سورۃ النساء التی تسمى آیت الحقوق العشرہ، کہ سورہ نساء کی آیت جو کہ 10 مسائل کے پر مشتمل ہے، حقوق کے پر مشتمل ہے، وہ نام اس کو دیا گیا ہے، جس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو. تو یہ بتانا کا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے 10 حقوق کا تذکرہ کیا اور اس میں سب سے پہلے مقدم جو رکھا اپنا حق رکھا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور اس کے بعد 12واں ہے الثانیۃ عشرہ التنبیہ علی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت وصیت کی. اس ضمن میں یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی ہے اس کا واضح طور کے پر تذکرہ نہیں ہے. یہ دراصل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پڑھنا چاہے تو وہ ان آیتوں کو پڑھ لے، جس میں اللہ کی عبادت کے ساتھ بقیہ مسائل کا تذکرہ ہے جو پیچھے گزر چکا ہے سورہ انعام کے اندر. اس کے بعد 13واں ہے معرفت حق اللہ علینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے پر کیا حق ہے، اس بات کی معرفت حاصل کرنا. اس لیے کہ اگر ہم اس بات کو نہیں معلوم کریں گے اللہ کا ہمارے پر کیا حق نکلتا ہے، تو بتائیے کیسے اللہ کا حق ادا کیا جائے گا؟ جب معلوم ہوگا تبھی ادا کیا جائے گا. اب ایک بندے کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم تو نماز کیسے پڑھے گا؟ اس کے پر واجب ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب نماز کا طریقہ اور نماز کے تمام اصول اور آداب کا اسے علم ہوگا تبھی تو صحیح طور پر ادا کرے گا. میراث ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن اگر ہمیں میراث کے تقسیم کرنے کا طریقہ ہی معلوم نہ ہو تو بتائیے ہم کیسے تقسیم کریں گے؟ تو لازم ہے کہ علم حاصل کیا جائے. علم حاصل کریں گے تبھی صحیح طور کے پر اللہ کے حقوق کو ادا کر پائیں گے. علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، پہلے علم حاصل کرنا، اس کے بعد عمل. آپ ایک دعا پڑھتے ہیں جو نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد یہ دعا مانگتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو یہاں 3 چیزوں کا مطالبہ، 3 چیزوں کی دعا کی گئی۔ پہلی دعا کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ علم نافع کون سے؟ جو انسان کو فائدہ دے۔ اب اس میں تمام علوم شرعیہ علم نافع ہے، اس کے علاوہ انسان کو فائدہ پہنچانے والے تمام علوم نافع ہیں۔ اب یہاں قرآن اور حدیث کا علم، اب قرآن حدیث کا علم چونکہ عربی زبان میں، اب عربی زبان سیکھنے کے لیے جتنے علوم ہوتے ان کا بھی حاصل کرنا یہ علم نافع کے دائرے میں آتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم علم صرف، علم نحو جس کے ذریعے عربی زبان دانی کو سمجھا جاتا ہے، اگر ان تمام چیزوں کو حاصل نہ کرے جسے گرامر کہا جاتا ہے تو عربی زبان کہاں صحیح ہوگی؟ اور جب تک عربی زبان صحیح نہیں ہوگی ہم قرآن و حدیث کا صحیح علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مفاہیم جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے، صحابہ نے سمجھا، وہ بھی ضروری ہے۔ صرف خالص قرآن و حدیث کا علم ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے گا کہ خوارج نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلاف قرآن کی آیت کو ہی استعمال کیا تھا۔ کیا کہا تھا کہ ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا، فیصلہ صرف قرآن کرے گا۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ضمن میں بہت پیارا جواب دیا تھا، کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ بات سچی ہے مراد جھوٹی ہے، یعنی ایک سچی بات کے ذریعے مراد جھوٹی لی جا رہی ہے۔ آج ہمارے ہاں تمام باطل فرقے، باطل لوگ بھی قرآن کو لا کر پیش کریں گے، حدیث لا کر پیش کریں گے، لیکن اس کے معنی اور مفاہیم کو غلط طریقے سے پیش کریں گے۔ تو قرآن اور حدیث کو جو معنی اور مفاہیم نبی نے دیا اور صحابہ نے سمجھا وہ ہمارے لیے معتبر ہے۔ کوئی کیسا بھی آ کر آئے اور کہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نکلتا ہے، اس حدیث کا یہ مطلب نکلتا ہے، وہ ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور اصحاب کرام کی فہم کی تصدیق موجود نہ ہو، ورنہ ہم اسے تسلیم کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ یہ معتبر ذرائع جو شریعت نے ہمارے لیے دیے اس سے ہٹ کر کوئی لے کر آتا ہے وہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہوگا۔ اب 14ویں نمبر پر الرابعۃ عشرہ معرفۃ حق العباد علیہ اذا ادوا حقہ، اس بات کی معرفت حاصل کرنا کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے اور جب وہ اسے ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد یہ نہیں کہ حقوق ادا نہ کیے جائیں، اللہ نے ہمارے پر جو حقوق اور واجبات رکھے صرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر ہمارا کیا حق نکلتا ہے اس کے بارے میں جانیں، نہیں، پہلے اپنا حق ادا کرنا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا کیا حق بنتا ہے ہم اسے جانیں گے۔ اور وہ حق یہی ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو بھی اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرے گا اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ اللہ نے شرط رکھی ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے اور ہر جگہ اسی شرط کو مقدم رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث، حالانکہ اس حدیث کا ایک غلط مفہوم لوگوں کے درمیان چل رہا ہے، مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کے لیے ایک مخصوص مستجاب یعنی اس دعا کو رد نہیں کیا جائے گا، اس بات کا وعدہ اللہ نے تمام نبی سے لیا۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، اب ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں استعمال کیا، یعنی جو دعا رد نہیں ہوگی۔ حالانکہ انبیاء کی بھی کچھ دعائیں رد کر دی گئی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اللہ تو مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا، اور اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میری نظروں کے سامنے میرے باپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن دعا قبول نہیں ہوگی، رد کر دی جائے گی کہ کوئی بھی مشرک اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دعا رد ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان آیا بیٹا غرقاب ہو گیا، مشرک تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رد ہو گئی۔
اور اللہ نے کہا کہ آئندہ کبھی کسی ظالم کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرنا، یعنی وہ سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، شرک کرتا ہے۔ مشرک سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، جو صرف اللہ کا حق ہے اسے بندوں کے درمیان تقسیم کرتا ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اب ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں ہی استعمال کر لیا، مانگ لیا، اللہ نے دعا قبول کر لی، اس لیے کہ کہا تھا کہ اس دعا کو میں رد نہیں کروں گا، لیکن وَلَكِنْ اخْتَبَأْتُ، میں اپنی اس دعا کو بڑی حفاظت کے ساتھ سنبھال کر رکھا ہوں۔ اب سارے امتی خوش، نبی کی دعا ہے، رد نہیں ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے اس دعا کو چھپا کر رکھا، سنبھال کر رکھا؟ شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن میری امت کی شفاعت کے کام آئے گی۔ اب اسی بنیاد کے پر سارے امتی خوش کہ اب نبی کی دعا ہے، رد نہیں ہوگی، آپ کی شفاعت ہوگی، ہم یقیناً جنت میں جائیں گے۔ لیکن خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شرط کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ میرے ہر اس امتی کے کام آنے والی ہے، اسے حاصل ہونے والی ہے، نصیب ہونے والی ہے جس کی موت شرک کے پر نہیں آتی ہے۔ یہ شرط لگا دی گئی، یہاں پر بھی وہی شرط ہے کہ اللہ اسے عذاب نہیں دے گا جو شرک نہیں کرے گا، اور اگر وہ شرک کرتا ہے تو اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو اصل بنیاد شرک کا نہ ہونا ہے۔ اس کے بعد 15واں مسئلہ جواز کتم 15واں مسئلہ ان هذه المسئلہ لا يعرفها اکثر الصحابہ، کہ یہ مسئلہ جو بیان کیا گیا اس حدیث کے اندر، اسے اکثر صحابہ نہیں جانتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث صرف آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی تھی، سارے صحابہ کو نہیں۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو بشارت دے دوں، خوشخبری سنا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، کہا لا تبشروا، کہ لوگوں کو اس بات کی بشارت نہ دو، خوشخبری نہ سناؤ، ورنہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ لہذا اس بات کے بارے میں اکثر صحابہ کو علم نہیں تھا۔ اب یہاں اسی ضمن میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان هذه المسئلہ لا يعرفها اکثر الصحابہ، کہ اس مسئلے کو اکثر صحابہ نہیں جانتے تھے، حالانکہ اخیر وقتوں میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ سے بچنے کے لیے کہ نبی کی ایک حدیث میرے پاس ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچے تو گناہ میرے پر لازم آئے گا، اس بنیاد پر، اس ڈر سے انہوں نے اس حدیث کو بیان کر دیا۔ تو یہاں پر یہ موت کے وقت علم کے چھپانے کے گناہ سے باہر نکل گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا علم تھا، وہ اسے لوگوں کے درمیان بیان کر دیے، اب ان کے پر کتمان علم کے چھپانے کا الزام نہیں ہوگا، باوجود یہ کہ بہت سارے صحابہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد 16واں مسئلہ جواز و کتمان العلم للمصلحہ، کہ مصلحت کی بنیاد کے پر علم کو چھپا لیا جائے۔ یہ بڑا اہم باب ہے جس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر صاحب کتاب نے گفتگو کی ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے، اور اس کے بعد جو 17واں مسئلہ ہے اس کے پر بھی کافی طویل گفتگو کی ہے کہ مصلحت کی بنیاد کے پر علم کو چھپا لینا جائز ہے، اس کے جواز کا پتہ لگتا ہے، لیکن وہاں کوئی مصلحت ہونا چاہیے، بغیر مصلحت کے علم کو نہیں چھپانا چاہیے، کوئی جائز مصلحت ہے تبھی اس بنیاد کے پر اس کو چھپایا جائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ صحابہ سے اس حدیث کو چھپایا، لوگوں کو بتانے سے منع کر دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اسی حدیث کے پر بھروسہ کر لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہوتا ہے، شرک نہیں کریں گے اللہ معاف کرے گا، بس اتنے پر بھروسہ کریں گے، بقیہ عمل کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ اس لیے حالانکہ مسئلہ صحابہ کا نہیں تھا، یہ مسئلہ دراصل بعد میں آنے والے لوگوں کا تھا کہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بنیاد کے پر کہ اللہ شرک نہیں کریں گے تو معاف کر دے گا، عذاب نہیں دے گا، اسی پر بھروسہ کریں گے۔ اور آج بہت سارے لوگوں کے درمیان یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ہمارے اندر عملی کوتاہیاں کیوں ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، آگے چل کر جو تفصیلی گفتگو آ رہی ہے اسے معلوم ہوگا، عملی کوتاہیوں کی بہت بڑی وجہ کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف شرک نہیں کرنا ہے اللہ معاف کر دے گا، باقی تمام چیزوں کے پر ہماری توجہ نہیں۔ نماز میں کوتاہیاں پائی جاتی ہے، زکوٰۃ میں کوتاہیاں، نماز کے علاوہ روزے میں کوتاہیاں، حقوق العباد میں کوتاہیاں۔
ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ نے صرف اپنے تعلق سے، یعنی بندہ اللہ کے حق میں کوئی کمی اور کوتاہی کرے اسے معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے تعلق سے اگر کوئی غلطی خطا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ وہاں تو بے لاگ انصاف ہوگا۔ مسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تو اللہ بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا تاکہ وہ اپنا انتقام، اپنا بدلہ لے سکے۔ میں اس حدیث کو بھی بارہ بیان کرتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ لوگوں، اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کا کچھ نکلتا ہے، آج وہ اپنا بدلہ لے لے۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمل والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے پر قائم، اللہ سے ڈرنے والا، متقی کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی، میرا کچھ حق کسی کی طرف نکلتا ہے، کچھ حق آپ لوگوں کا میری طرف نکل رہا ہے، لے لو، تاکہ آخرت میں اللہ کی جناب میں مجھے اس کے بارے میں بعض پرسوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ نبی کا معاملہ، تو ہم جیسے بندوں کا کیا معاملہ ہوگا سوچ لیجئے۔ روح کانپ جاتی ہے جب یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ جب ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں حقوق العباد کے بارے میں باز پرس ہوگی تو ہم کیسے بچ پائیں گے؟ یہ بچنے والا معاملہ نہیں ہے۔ اس باب میں خصوصی طور پر توجہ دینا چاہیے کہ شرک سے بچنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی کوتاہیاں ہمارے یہاں نہیں پائی جانی چاہیے، ورنہ اس باب میں ہم کو پکڑا جانے والا ہے۔ اور اسی ضمن کی ایک اور حدیث بھی ہے، یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے تو انہیں بشارت دے دو کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بشارت دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر بیٹھے اور عمل نہ کرے۔ جو ڈر آپ نے بیان کیا وہ بعد میں لوگوں کے درمیان ظاہر ہو گیا، اسی لیے آپ نے منع کیا تھا۔ اور اس کی ایک دوسری روایت، دوسری دلیل اور ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو منہدم کر کے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے پر تعمیر کرنا چاہا، لیکن بعد میں آپ نے فتنے کے ڈر سے کہ لوگ فتنے میں نہ پڑ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ابھی کعبہ کا انتظام آیا ہے اور آپ نے توڑ پھوڑ چالو کر دی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ڈیلے کر دیا، ملتوی کر دیا، اس لیے کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان لوگوں کے درمیان ایک فتنہ پیدا ہو سکتا تھا۔ فتنے کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، ورنہ کعبۃ اللہ کا وہ حصہ جو حتیم کہلاتا ہے، یو ٹائپ، یو بنا ہے کعبۃ اللہ چوکوں شکلوں میں، اور اس کے بعد یو ٹائپ میں حتیم بنا ہوا ہے، حتیم بھی کعبۃ اللہ ہی ہے، حتیم بھی کعبۃ اللہ ہی ہے۔ دراصل مشرکین مکہ کا مسئلہ یہ ہوا کہ جب اس کو تعمیر کرنے لگے تو ان کے پاس حلال کمائی کم پڑ گئی۔ سوچئے مشرک ہوتے ہوئے وہ اللہ کے گھر کے لیے حلال کمائی کا انتظام کر رہے تھے، کوئی چوری کر کے لایا، زناکاری بدکاری کی کمائی ہے یا دیگر جوئے سٹے کی کمائی ہے، کہ وہ اسے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں استعمال نہیں کیا، صاف طور کے پر اعلان کیا صرف حلال کمائی ہی اس میں استعمال کی جائے گی۔ اب کم پڑ گئی تو اس لیے انہوں نے کعبۃ اللہ کو اسی شکل میں یعنی چوکون رہنے دیا اور حتیم کو جو کہ کعبۃ اللہ کا ہی حصہ تھا چھوڑ دیا کہ بعد میں پیسہ آئے گا اس کے بعد ہم اس کو تعمیر کریں گے، لیکن اس کی نوبت نہیں آ سکی، حالانکہ وہ بھی کعبۃ اللہ کا ہی حصہ ہے۔ اب اس کے بعد سے وہ اسی شکل میں چلا آ رہا ہے، کسی نے اسے چھیڑا نہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھیڑا تو بعد میں لوگوں نے اس چیز کے پر توجہ نہیں دی۔ اب یہاں 17واں مسئلہ استحباب بشارت المسلم بما یسرہ، کہ مسلمانوں کو اس بات کی خبر دینا جس سے انہیں خوشی ہوتی ہو، ایسی باتیں جو مسلمانوں کو خوش کرے وہ بتانا چاہیے، یہ نہیں کہ جس سے وہ غمگین ہوتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں کو جو مایوسی کی طرف، انسان کو غم کی طرف لے کر جائے، پریشانی کی طرف لے کر جائے، نہیں بیان کرنا چاہیے جس سے ایک مسلمان کو پریشانی لاحق ہو۔ اور اس کے بعد 18واں مسئلہ ہے الخوف من الاتکال علی سعۃ رحمت اللہ۔ یہ 18واں مسئلہ کافی اہم ہے، تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہاں پر گفتگو کی، 17 نہیں بلکہ 18 نمبر کا، کہ صرف اللہ کی رحمت کی وسعت پر بھروسہ کرنے کا خوف، اللہ کے عذاب سے، اس کے انتقام سے بچ کر صرف اس کی رحمت کے پر بھروسہ کرنا، یہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور اسی چیز کا یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ انہوں نے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تبشرہم،
کہ آپ انہیں بشارت مت دو فیتکلوا، ورنہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ یہاں پر شیخ صالح عثیمین محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں لِأَنَّ الْإِتِّكَالَ عَلَى رَحْمَةِ اللَّهِ يُسَبِّبُ مَفْسَدَةً عَظِيمَةً هِيَ الْأَمْنُ مِن مَكْرِ اللَّهِ، کہ صرف اللہ کی رحمت کی وسعت پر بھروسہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے پکڑ اور گرفت کے بارے میں مامون ہو جانے کا بہت بڑا خطرہ ہے، کہ بندہ اللہ کے عذاب کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی کرنے کے پر سزا دیتا ہے۔ اس ضمن میں ایک عربی شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے، جو لوگ گناہ پر گناہ کرتے ہیں ان کے بارے میں بہت پیارا شعر ہے کہ تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی درک الجنان بها وفوز العابد، کہ تم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ایک بہترین عبادت گزار کی طرح تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ انسیت ان اللہ اخرج آدم، کیا تم بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر کر دیا؟ کس بنیاد کے پر؟ اخرج آدم منہا الی الدنیا بذنب واحد، کہ صرف ایک گناہ کی پاداش میں جنت سے باہر کر کے دنیا کی طرف بھیج دیا، اور ہم گناہ کے پر گناہ کر کے جنت میں داخلہ چاہتے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ہمیں بچنا چاہیے۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے پر وسعت کرنا اور اللہ کے عذاب، اس لیے کہ اللہ اگر رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا، غفور ہے، بڑا بخشنے والا، رحمان بہت رحم کرنے والا، تو اسی طرح اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ جبار کا مطلب گناہ کے پر بڑی سخت گرفت کرتا ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، ان قوموں کے واقعات دیکھ لیجئے، اللہ کا عذاب کس شکل میں آیا، اور آج بھی زلزلوں کی شکل میں، دیگر شکلوں میں اللہ کا عذاب آتے رہتا ہے، اور جب اس کی گرفت آتی ہے تو بہت شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کے پکڑ، اس کی گرفت بہت شدید ہوتی ہے، کوئی بچ نہیں پاتا ہے۔ جب اس کا عذاب آتا ہے تو دنیا کی ساری ٹیکنالوجی، ساری تدبیریں دھری کے دھری رہ جاتی ہیں اور ہر کوئی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے عذاب سے معمون نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اس کی رحمت کی وسعت پر بھروسہ کرے اور اللہ کے عذاب کے بارے میں بے فکر ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی غلطی، بہت بڑا مفسدہ ہے، بہت بڑا فساد ہے، اسی کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، اسی طرح وَكَذَلِكَ الْقُنُوتُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ يُبْعِدُ الْإِنسَانَ مِنَ التَّوْبَةِ، یہ بہت اہم باتیں میں خاص طور سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیے، اور اس کی شرح میں جو باتیں بیان کی گئی یہ بہت پیاری ہے۔ دیکھیے، اسی طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ انسان کو توبہ سے دور کر دیتا ہے، اس لیے کہ جب وہ سمجھ جاتا ہے اور یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے اللہ میرے پر رحم نہیں کرے گا، وہ مایوس ہو جاتا ہے تو توبہ نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ جب اس کو معلوم ہے کہ مجھے کسی صورت میں نہیں بخشا جائے گا تو توبہ کیوں کرے گا؟ توبہ بندہ اس وقت تو کرے گا جب اسے یقین ہوگا کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے گا، میرے پر رحم فرمائے گا، تبھی کرے گا۔ لیکن اگر وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تو پھر وہ توبہ نہیں کرے گا، توبہ سے دور ہو جائے گا۔ تو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک طرف ایک کنارہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت کی وسعت کے پر اتنا بھروسہ کرے، عمل چھوڑ دے اور اس کے عذاب اور اس کی گرفتوں سے بے فکر ہو جائے، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ ہے کہ بندہ توبہ ہی کرنا چھوڑ دے، اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہی چھوڑ دے۔ دو الگ الگ پہلو ہیں، دو الگ الگ کنارے ہیں، دونوں غلط ہیں، اسی لیے وہ بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ الْقُنُوتُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا انسان کو توبہ سے دور کر دیتا ہے۔ وَيُسَبِّبُ الْيَأْسَ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس کر دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا قول ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ فرماتے ہیں يَنبَغِي أَن يَكُونَ سَائِرًا إِلَى اللَّهِ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، کہ بندے کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان چلے۔ اسے عقیدۃ الطحاویہ کی شرح میں شیخ علامہ ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری مثال دیتے ہوئے کہا، اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ پرندے کے دونوں بازو ہیں، یہ دونوں بازو جب برابر کام کریں گے وہ پرواز کرے گا، اگر ایک بازو بھی کمزور پڑ جائے تو پرواز نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ سے خوف اور امید کا معاملہ ہونا چاہیے، یعنی دونوں برابر ہونا چاہیے، جتنا خوف اتنی امید رکھی جائے۔
تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہی مناسب ہے کہ بندہ خوف اور امید کے درمیان چلے، بالکل معتدل رہا۔ صرف خوف اور صرف امید یہ دونوں غلط ہے، بلکہ خوف اور امید دونوں ہونا چاہیے 50-50%۔ ہاں اسی لیے آگے کرے فَأَيُّمَا غَلَبَ هَلَكَ صَاحِبُهُ، ان میں سے کوئی ایک بھی غالب آیا، یا خوف یا امید، تو اس کا ساتھی یعنی جو اس طرح کا عقیدہ اور سوچ رکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ فَإِذَا غَلَبَ الرَّجَاءُ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى الْأَمْنِ مِن مَكْرِ اللَّهِ، اگر اس کے پر امید غالب آ گئی تو پھر وہ اللہ کے مکر یعنی اللہ کی گرفت اور عذاب سے بے فکر ہو جائے گا۔ وَإِذَا غَلَبَ الْخَوْفُ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى الْقُنُوطِ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اور اگر اس کے پر خوف غالب آ گیا، اللہ کا ڈر غالب آ گیا، تو اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے گا۔ تو یہ بہت اہم چیز۔ اب یہاں علماء کے جو اقوال ہیں بہت پیارے ہیں۔ یہ کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کان مریضا غلب جانب الرجا، کہ اگر بندہ بیمار ہو تو امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے بیماری کے عالم میں۔ وَإِن كَانَ صَحِيحًا، اور اگر وہ تندرست ہو، صحت مند ہو، غلب جانب الخوف، تو اس کے پر خوف کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ یہ الگ الگ کنڈیشنوں میں الگ الگ کیفیت۔ ہاں کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں اذا نظر الى رحمت اللہ وفضلہ غلب جانب الرجا، کہ جب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، اس کے پر نظر پڑے، تو رجا یعنی امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ وَإِذَا نَظَرَ إِلَى فِعْلِهِ وَعَمَلِهِ غَلَّبَ جَانِبَ الْخَوْفِ، اور جب بندہ اپنے عمل اور اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں کو دیکھے تو اس کے پر خوف کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ دونوں چیزیں بہت صحیح ہے۔ جتنے اقوال بیان کیے جا رہے ہیں سب حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے بہت اہم ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت جب بندہ اسے دیکھے گا تو یہی تو ہے کہ اگر بندہ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگا لے، اس کی طرف توجہ دے، تو ایک کافر بھی جنت میں جانے کی تمنا کر بیٹھے، اور اگر جہنم اور اس کے عذاب کے بارے میں ایک مسلمان کو پتہ ہو جائے تو وہ جہنم کے خوف سے ڈر کے مارے ایسا ہو جائے گا کہ امید چھوڑ دے گا۔ یہ عالم ہے، اسی لیے دونوں پہلوؤں کو بہت حساب سے اعتدال کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ جو بیان کیا گیا کہ بندہ جب اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے گناہ کی طرف نظر اٹھائے، اس کے پر توجہ دے، تو اس کے پر خوف کا پہلو غالب ہونا چاہیے تاکہ اسے توبہ کی توفیق ملے اور اپنے گناہ سے معافی مانگے۔ اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں سورہ مومنون کی۔ دیکھیے اہل ایمان کا شیوا کیا ہوتا ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، سورہ مومنون آیت نمبر 60۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ یؤتون ما آتوا، وہ اللہ کی راہ میں وہ تمام چیزیں خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیے۔ وقلوبهم وجلہ، اس کے بعد بھی ان کا دل ڈر رہا ہوتا ہے، دل میں خوف ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ بیان کرتے ہیں خائفۃ اللہ یکون تقبل منہم، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ان کے اس عمل کو قبول نہ کرے۔ تو یہاں عمل کے بعد اس بات کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارا عمل اللہ کے یہاں پر قبول ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کو رد کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے ساتھ اللہ کا حکم ہے، دونوں نبی ہیں، اخلاص کے بارے میں کوئی شبہ نہیں، ہر قسم کی ریاکاری مکاری سے دور۔ اس کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا، کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد دونوں نبی ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ اب یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے یغلب الرجا عند فعل الطاعہ، کہ اب بندہ جب نیک کام کرے تو امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے، لیحسن الظن باللہ، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ویغلب جانب الخوف اذا ہم بالمعصیہ، اور جب وہ گناہ کا ارادہ کرے تو اس کے پر خوف کا پہلو غالب ہونا چاہیے، لئلا ينتہک حرمات اللہ، تاکہ وہ اللہ کے حرمات کو پامال نہ کرے۔ اور آگے یہ جو بیان کیا گیا افلا ابشر الناس،
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کو دنیاوی چیز میں کوئی فائدہ مند چیز حاصل ہوتی ہے، دنیا اور دین سے متعلق اس بات کی خوشخبری دینا چاہیے، جیسا کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، فرشتوں نے انہیں ایک جانکار علم والے ذی علم بندے کی خوشخبری دی، جس سورہ زاریات آیت نمبر 28 میں، اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ اور حلیم، دوسری جگہ حلیم بردبار، یعنی ہر بات کے پر سر تسلیم خم کر دینے والا بردبار، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشخبری دی اور کہا اُولِدَ لِيَ اللَّيْلَ وَلَدٌ سَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي ابراہیم، کہ آج اللہ نے مجھے ایک اولاد دی ہے، مجھے ایک بیٹا عنایت کیا ہے، اور میں نے اسے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے پر ابراہیم نام دیا ہے۔ تو یہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم بات یہ جو بیان کیا آگے، وعلیہ، اس بات کے پر خاص طور پر توجہ دی جائے، یہ بھی چیز واجب ہے، فلا ينبغي ان يدخل السوء على المسلم، ایک مسلمان کے بارے میں بری باتیں نہیں پہنچانا چاہیے۔ کیوں؟ اس ضمن میں ایک روایت ہے، دیکھیے وہ روایت کون سی ہے؟ ترمذی کی روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحدثني احد عن احد شيئا بشيء فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر، دیکھو تمہیں کا بعض کے بارے میں میرے پاس کوئی خبر لا کر نہ سنائے، اس لیے کہ میں جب چاہتا ہوں تمہارے درمیان نکلوں تو میرا سینہ بالکل پاک ہو۔ حالانکہ روایت ضعیف ہے، خود یہ بیان کر رہے وَهَذَا الْحَدِيث فِي ضَعْف، اس حدیث کے اندر ضعف ہے، وَلَكِنْ مَعْنَاهُ صحیح، اس کا جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ صحیح ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت چغل خوری سے منع کیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کے بارے میں بیان کر دیں، ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، جہاں ضرورت ہے شکایت ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بلا ضرورت ہے جو غیبت محرمہ کے دائرے میں آتی ہے، چغل خوری کے دائرے میں آتی ہے، تو یہ چیز بہت سخت ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک آدمی کے بارے میں بلا وجہ بدگمان ہو جائیں گے، اسے بد اخلاقی سے پیش آنے لگیں گے۔ اگر ایک بندہ کوئی غلطی گناہ کرتا ہے اسے لوگوں میں آ کر بیان کرے، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اس کے بارے میں بری سوچ لگنے لگیں گے، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے اپنا معاملہ کلیئر کر لے، لیکن تمہارا معاملہ پھنس جائے گا، اور ایک آدمی سننے کے بعد جا کر دوسروں کو بھی بیان کرنے لگے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ خاص طور کے پر منع کیا گیا ہے۔ اب 19واں مسئلہ کہ قول المسئول عما لا يعلم اللہ ورسول اعلم، جس سے سوال کیا جائے اس کا یہ کہنا اگر وہ علم نہیں رکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو یہ بیان کر دینا چاہیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو انہوں نے یہی کہا تھا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب یہاں میں نے خطبے کے اندر بھی یہاں جمعہ کے دن تذکرہ کیا تھا، وہی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اجعلتنی للہ ندا، کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، ہمسر بنا دیا، بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو جو اکیلا اللہ چاہے۔ اب یہاں جب حضرت معاذ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، علموں کے بارے میں اللہ اور رسول کو ایک ساتھ بنا دیا، لیکن جب مشیت یعنی اللہ جو چاہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، اس باب میں آپ نے منع کر دیا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول چاہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اس کو صحیح قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کہی، جب انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ نے منع نہیں کیا، اس لیے کہ یہاں پر مسئلہ علوم شرعیہ کا تھا، اور ایک نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شرعی علوم کو بندوں تک پہنچائے، تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی، اس لیے آپ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یہ مت کہو، اس لیے کہ یہاں شرعی علوم کو پہنچانا نبی کی ذمہ داری ہے، اس لیے آپ نے منع نہیں کیا۔ البتہ جب یہ کہا کہ اللہ اور رسول جو چاہیں، وہاں پر آپ نے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ یہ کائنات بعلوم الکونیہ القدریہ، یہ کائنات اور تقدیر کا علم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر منع کیا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اب یہاں ایک مثال یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی فلو قیل، اگر یہ کہا گیا حل یحرم صوم العیدین،
کہ کیا عیدین کا روزہ رکھنا حرام ہے، تو جاز ان نقول، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ جائز ہے، اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ اگر کسی کو علم نہ ہو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ عیدین کا روزہ رکھنا حرام ہے کہ نہیں ہے، حالانکہ وہ حرام ہے، جیسا کہ حدیث میں بالکل واضح مثال صرف وہ دے رہے ہیں کہ اگر کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو کہہ سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کوئی مشکلات پیش آتی، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ کے پاس جاتے اور آپ اس کی تشریح کر دیتے۔ وَلَوْ قِيلَ، لیکن اگر یہ کہا جائے هل يتوقع نزول مطر في هذا الشهر، کہ کیا اس گاؤں میں، اس شہر میں بارش کا امکان ہے کہ بارش ہوگی، تو ایسی صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ و رسول اعلم کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اس لیے لأنه من العلوم القونیہ، اس لیے کہ کائنات کے علم سے متعلق ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں اور وہ شریک نہیں ہے، وہاں نبی کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شرعی علوم کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اور کائنات کے امور کا ذمہ دار نہیں، اس لیے کہ بارش ہوگی یا نہیں وہاں پر ہم یہ نہیں کہیں کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے، بلکہ صرف یہ کہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد 20واں مسئلہ ہے کہ جواز تخصیص بعض الناس بالعلم دون بعض، کہ علم کے بارے میں کچھ لوگوں کو خاص کر لینا، بقیہ لوگوں کو چھوڑ دینا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اس حدیث کو بیان کیا، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، ان تمام لوگوں کو اس حدیث کے بارے میں نہیں بتایا، نہ حضرت عمر فاروق کو، نہ عثمان غنی کو، نہ حضرت علی کو، صرف حضرت معاذ کو، کچھ لوگوں کو خاص کرنا۔ 21واں مسئلہ ہے کہ تواضع اختیار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اختیار کرنا کہ آپ نے گدھے کے پر سواری کی اور آپ کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے، حالانکہ بعض لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مرتبہ عطا کیا، مقام عطا کیا، اس کے باوجود آپ کے اندر تواضع بہت تھی، بہت تواضع تھی، یہاں تک کہ مدینہ میں کوئی بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، آپ کا ہاتھ پکڑتی، کہتی کہ میری بکری کا دودھ دو دیجئے، آپ چلے جاتے، اس کا دودھ دو دیتے۔ یہ تواضع تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا کیا، لیکن تواضع بھی اتنی زیادہ تھی۔ مقام ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ اکڑ پیدا ہونا چاہیے، تواضع آنا چاہیے۔ اور 22واں مسئلہ ہے کہ سواری کے پر کسی کو ردیف بنایا جا سکتا ہے اگر اس کے اندر واقعتاً سواری میں اتنی طاقت ہے، جانور اتنا ہٹا کٹا ہے تو ہم اس کو کسی اور کو ساتھ لے کر ردیف بنا کر سواری کر سکتے ہیں۔ اور 23واں مسئلہ ہے اعظم شأن هذه المسئلہ، یہ حدیث کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا، اللہ کا حق بندوں کے پر، بندوں کا حق اللہ کے پر، یہ بہت عظیم مسئلہ ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ اور 24واں اور آخری مسئلہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، کہ آپ نے اس عظیم مسئلے کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا۔ یہاں پر الحمدللہ اس حدیث کے بارے میں جو مسائل تھے وہ مکمل ہوئے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ جو باب شروع ہوگا وہ ہے فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، کہ توحید کی فضیلت اور توحید کی برکت سے گناہوں کی مغفرت کفارہ بن جاتے ہیں۔ اس باب میں تفصیل انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے اور عقیدے کے ان اہم مسائل کو سمجھ کر اسی کے مطابق اپنے کردار و عمل اور سوچ کو بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔